السلام علیکم۔ بی اے پارٹ تھرڈ کی اردو کلاس میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہم نے اس سے پہلے افسانہ کی تعریف، اس کے اجزاء ترکیبی، ان سب کا تفصیل سے مطالعہ کیا۔ اب اردو ادب میں افسانہ نگاری کی ابتدا کن حالات میں اور کس کے زیر اثر ہوئی، اور کس طرح اردو میں افسانہ نگاری پروان چڑھی اور اس نے داستان و ناول کو پچھاڑ کر عوام کی مقبولیت حاصل کی، ان سبھی باتوں پر آج ہم چرچا کریں گے۔ مختصر افسانہ ناول کی طرح ہی، جیسا کہ ہم نے بات کی تھی پہلے کہ مختصر افسانہ بھی مغرب کی پیداوار ہے۔ ایسے بہت سی اصناف ہیں جو اردو ادب میں یا ہندوستان کی اور بھی جو ادب ہیں، ہندوستان کے چاہے ہندی ادب ہو، سنسکرت ہو یا اور زبانیں ہیں ان کے ادب ہو، سب نے جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت مضبوطی سے قائم ہو گئی تو انگریزوں کے ادبی اثرات بھی باقی اثرات کے ساتھ ساتھ ادب نے بھی اثرات قبول کیے۔ اردو ادب بھی اس سے اچھوتا نہ رہا، اور اردو ادب میں بھی ایسی بہت سی صنف شامل ہو گئی، اور بعد میں انہوں نے ایک اپنا الگ رنگ اختیار کر کے اردو میں مقبولیت حاصل کر لی۔ تو انہی میں افسانہ نگاری بھی ایک ایسی ہی صنف ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں امریکہ کے ایک مصنف واشنگٹن ارون نے ایک کتاب لکھی، اسکیچ بک، اور اسی کے ساتھ دنیا میں افسانہ نگاری کی بنیاد پڑی۔ واشنگٹن ارون کا ماننا تھا کہ مختصر افسانے کو پڑھ کر قاری کے دل پر ایک خاص کیفیت گزر جاتی ہے، اور یہی مختصر افسانے کی پہچان ہے۔ یعنی مختصر افسانہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو پڑھ کر پڑھنے والے کے اوپر ایک خاص کیفیت، ایک خاص اثر آ جائے، پیدا ہو جائے، تو وہی مختصر افسانہ ہے۔ واشنگٹن ارون کے بعد نیتھنل ہاترن کے ہاتھوں اس نے فروغ پایا۔ ہاترن نے بیان دیا، ہاترن کا کہنا تھا کہ بیان کی ندرت اور حسن کاری کو افسانے کی بنیادی شرط قرار دیا، کہ جو کچھ پیش کیا جائے دلچسپ ہو، حسین ہو، اور خوبصورت لفظوں کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جائے، تبھی ایک افسانہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایڈگر ایلن پو افسانے کی تاریخ میں تیسرا اہم نام ہے۔ انہوں نے وحدت تاثیر اور ہم آہنگی کو افسانے کے لیے لازمی ٹھہرایا۔ ایک اشعر جو افسانہ ختم ہونے کے بعد بھی قاری کے اوپر طاری رہے، اس کے اوپر ایک اثر چھوڑ جائے، یہ ایک افسانے کی خاص پہچان ہونی چاہیے۔ ایک کامیاب افسانہ وہی ہے، اور کہانی یا قصہ آپس میں ہم آہنگ ہو، کردار مربوط ہوں، جڑے ہوئے ہوں، اور کردار سے وہی زبان ادا کی جائے جس کی پیروی کردار کر رہا ہے۔ جلدی یہ ادبی صنف ہر طرف مقبول ہو گئی۔ اردو ادب کی بات کریں تو 20ویں صدی سے پہلے اردو ادب میں مختصر افسانے کا وجود نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے داستان
اور داستان کے بعد ناول جس کی بنیاد ڈپٹی نذیر احمد نے رکھی تھی، وہ لوگوں کے زبان پہ، لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے دماغ میں ناول کا اثر تھا۔ لیکن جب لوگوں کی مصروفیت بڑھی، سماج میں پیچیدگیاں بڑھی، ظلم بڑھے، سماج کے حالات بڑھے، تو لوگوں کے پاس فوق فطری یا خیالی باتوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ حقیقت پر منبی باتوں کو جاننا چاہتے تھے، حقیقت کو پسند کرتے تھے، اور اسی کے لیے افسانے نے اردو ادب میں ایک نئی صنف کے ساتھ قدم رکھا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ، جن کا نام فورٹ ولیم کالج سے جڑا ہوا ہے، فورٹ ولیم کالج جس نے اردو ادب میں یا اردو زبان کو عوام کی زبان بنانے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور اسی فورٹ ولیم کالج کے رہنما، شعبہ اردو کے صدر ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ہندوستان کے مشہور چھوٹے چھوٹے قصوں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر دیا، اور اس کتاب کا نام رکھا قصص مشرق۔ اسی طرح مولوی نذیر احمد نے بھی بعض چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو بچوں کے لیے منتخب الحکایات کے نام سے لکھا، مگر ان دونوں کتابوں میں جو چھوٹے چھوٹے قصے شامل ہیں، کہانیاں شامل ہیں، وہ مختصر افسانے کے جیل میں نہیں آتے۔ عظیم الحق جنیدی کا قول کافی درست ہے کہ اردو ادب میں مختصر افسانے کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی سے ہوتا ہے، اور منشی پریم چند اس کے بانی ہیں، کیونکہ اردو ادب میں منشی پریم چند سے پہلے کسی نے افسانہ کی طرف توجہ نہیں دی، اور کسی نے کوئی چھوٹی موٹی کہانی لکھی تو وہ بھی افسانہ کی شرطوں کو پورا نہیں کرتی۔ اس کام کو پورا کیا منشی پریم چند نے۔ ان کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، جو 1908 میں کانپور سے ایک رسالہ نکلتا تھا، زمانہ، اس سے شائع ہوا، اور اسی سال 1908 میں ہی ان کے 5 افسانوں کا ایک مجموعہ سوج وطن شائع ہوا۔ اس میں جو کہانیاں، جو افسانے پیش کیے گئے تھے، 5 افسانے یا 5 کہانیاں تھیں، یہ حکومت کو راس نہ آئی، اور اس سوج وطن مجموعے کو ضبط کر لیا گیا۔ لیکن اس سے پریم چند کا قلم رکا نہیں، بلکہ اور مضبوطی کے ساتھ وہ چلنے لگا۔ پریم چند نے سماجی مسائل کو اپنی کہانی کا موضوع بنایا، وطن کی محبت، سماجی انصاف اور سیاسی آزادی کی خواہش کو اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ ہندوستان کی بیشتر آبادی دیہات میں رہتی ہے، گاؤں میں رہتی ہے، اور دیہی زندگی یا گاؤں کی زندگی سے انہیں گہری واقفیت حاصل تھی، اور انسانی فطرت سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھے۔ اسی لیے مختصر عرصے میں انہوں نے افسانوی ادب کو مالا مال کر دیا۔ کیونکہ جب ہم پریم چند کے افسانوں میں پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے جو کہانیاں، جو قصے چلتے تھے، وہ صرف خواص کے لیے ہوتے تھے، اس میں خاص لوگوں کا ذکر ہوتا تھا، شہزادہ، بادشاہ، شہزادی، راجا، راجکماری۔ لیکن پریم چند ایک ایسے کہانی کار، ایک ایسے افسانہ نگار ہیں جو محنت کش مزدور کو اپنا ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے، حقیقت نگاری کو وہ اپنے سامنے رکھتا ہے، اور جو کچھ پیش کرتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے، اور یہی اس زمانے کی سر تھی، اور اسی لیے افسانہ نگاری پریم چند کے بعد جلد از جلد پوری عوام میں مقبول ہو گئی۔ پریم چند نے حقیقت نگاری کی روایت قائم کی اور سیدھی سادی زبان کو وسیلہ اظہار بنایا۔ وہ آسان سی زبان میں اپنی بات کو کہتے تھے،
اور جیسا کہ سر سید احمد خان نے کہا ہے کہ چاہے شعر ہو یا چاہے نثر ہو، زبان ایسی ہونی چاہیے کہ لکھنے والا لکھے اور سیدھا وہ پڑھنے والے کے دل میں اتر جائے۔ تو پریم چند نے بھی وہی زبان اپنی تحریر میں شامل کی، اپنی کہانیوں میں شامل کی، اور آج بھی پریم چند اردو ادب کے ایک اعلیٰ مقام پر اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ آج بھی وہ عوام میں اتنے ہی مقبول ہیں جتنے کہ اپنے زمانے میں ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی موت کے بعد ان کی مقبولیت اور زیادہ بڑھی تقریباً، کیونکہ پریم چند کے زمانے میں ہی اور بھی بہت سے افسانہ نگار نمودار ہوئے۔ ان میں نیاز فتح پوری، سلطان حیدر جوش اور مجنو گورکھ پوری نے بھی افسانے لکھے، مگر ان کے افسانوں میں رومانیت کا غلبہ ہے۔ عورت اور اس کی محبت ان کے افسانوں کا موضوع ہے۔ کچھ دنوں تو رومانی افسانے عوام میں کافی مقبول رہے، لیکن عوام کو حقیقت پسند تھی تو جلد ہی یہ اپنی تاثیر کھو بیٹھے۔ ادھر عالمی سطح پر بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ دنیا میں مظلوم ایک ہو رہے تھے، مزدور ایک ہو رہے تھے۔ کارل مارکس نے جو مہم شروع کی تھی اس کی آواز بلند کر رہے تھے، اور اسی سے ہر طرف، چاہے سماج میں ہو، سیاسی ہو، ہر مسائل جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، اور سماج بھی ان مسائل کے لیے کھڑا ہو رہا تھا، ایک ہو رہا تھا، اور اس سے سماج میں بہت سی تبدیلیاں پیش آ رہی تھیں۔ مزدور اور محنت کش طبقہ بیدار ہوتا ہے، وہ جاگتا ہے۔ جیسا کہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ، تمہارے پاس پانے کے لیے بہت پوری دنیا پڑی ہے اور کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے محنت کش مزدوروں پر اتنا اثر ہوا کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ ظالموں کے خلاف کھڑے ہوئے۔ یہ اثرات ہندوستان میں بھی محسوس ہوئے، کیونکہ ہندوستان بھی انگریزوں کا غلام تھا، اور انگریزوں کے ظلم دنوں دن بڑھتے جا رہے تھے، چاہے مزدور ہوں یا ہندوستان کی تمام عوام جو ہے وہ اس سے پریشان تھی، اس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ اور ہندوستان میں مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد اور بھی بہت سے ایسے سیاسی رہنما تھے جو ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے پوری کوشش کر رہے تھے، اور ادھر ادب کے رہنما بہت سے ادیب بھی اپنی پوری کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ جاگیردارانہ سماج زوال کی طرف بڑھنے لگا تھا، برباد ہو رہا تھا، خاتمے کی طرف تھا۔ صنعتی دور کا آغاز ہوتا ہے، اردو افسانہ بھی ان حالات سے متاثر ہوتا ہے۔ اب افسانہ اور افسانہ نگار حقیقت کی طرف اور سختی سے قدم بڑھاتے ہیں۔ پریم چند اور اصلاحی تحریک کے دوسرے لکھنے والوں کی حقیقت نگاری اب پہلے سے زیادہ مضبوط شکل اختیار کر لیتی ہے، سماجی شعور بڑھ جاتا ہے۔ خود پریم چند کے فن میں زبردست انقلاب آتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ 1935 میں انہوں نے کفن جیسی تخلیق لکھی، جس میں وہ جو پیش کیا گیا ہے وہ سماج کے اوپر یا سماج کی سچائی کو بیان کرتا ہے۔ 1932 میں افسانوں کا ایک مجموعہ انگارے کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ یہ وہی افسانہ ہے جس میں 10 افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں کل 10 افسانے، جن میں سجاد جہیر جو ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کو شروع کرنے والے ایک اہم شخصیت ہیں، احمد علی، رشید جہاں اور محمود الظفر، ان چاروں کے افسانے اس میں شامل تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ حقیقت نگاری کے ذریعے مروزہ قدروں پر چوٹ کی جائے، جو غلط رواج ہندوستان میں آ چکے ہیں یا صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ان پر ایک گہری چوٹ کی جائے۔
انگارے کے افسانہ نگاروں نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا تھا جو ابھی تک ادب کے دائرے سے باہر تھے۔ یہ فنکار حقیقت نگار تھے اور سماج میں تبدیلی کے خواہاں تھے۔ وہ سماج میں چینج لانا چاہتے تھے، بدلاؤ لانا چاہتے تھے۔ حکومت کو ادب میں یہ تبدیلی برداشت نہ ہو اور کتاب ضبط کر لی گئی، مگر اس کے اثر سے ادب میں جدید رجحانات عام ہو گئے۔ اردو افسانے میں موضوعات کا دائرہ وسیع ہوا اور مختلف اسالیب وجود میں آئے۔ اب نئے نئے اسلوب پہ، نئے نئے موضوع پہ افسانے لکھے جانے لگے۔ 1936 میں ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوتا ہے اور ادب کو زندگی سے قریب لانے کی کوشش سے افسانے کی مقصدیت میں بھی نئی جان پڑ جاتی ہے۔ ترقی پسند تحریک کا پہلا اجلاس جو کہ لکھنؤ میں ہوا اور اسی اجلاس کے صدر پریم چند کو منتخب کیا گیا۔ پریم چند نے اپنے صدارتی تقریر میں کہا کہ اب ہمیں ادب کا معیار بدلنا ہوگا۔ ترقی پسند تحریک کے اثرات سے افسانہ نگاری میں بناوٹی پن پوری طرح ختم ہو جاتا ہے۔ اردو ادب میں افسانہ لکھنا اور پڑھنے کا شوق جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے۔ کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، ممتاز مفتی، حسن عسکری اور غلام عباس نے بعض معرکہ آرا افسانے لکھے اور کافی مقبولیت حاصل کی۔ پھر قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور کا زمانہ آتا ہے اور اس زمانے میں افسانہ نگاری میں نئے موضوعات کا اضافہ ہوتا ہے۔ کرشن چندر کے افسانوں میں رومانیت اور حقیقت کی آمیزش ہے اور طنز و مزاح کی چاشنی بھی۔ ان کے افسانوں میں زندگی کے موڑ پر کالو بھنگی، ان داتا، ہم وحشی ہیں قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں میں دھیما لہجہ ہے اور چیخوف سے مماثلت رکھتا ہے، ملتا جلتا ہے۔ وہ گھریلو زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات کا انتخاب کرتے ہیں۔ دانا و دام اور کوکھ جلی ان کے مقبول ترین افسانے ہیں۔ منٹو نے جنسیات کو اپنا موضوع بنایا۔ جو کچھ لکھا عورتوں پہ لکھا، جسمانی رشتوں پہ لکھا۔ ٹھنڈا گوشت، موزل، کالی شلوار، میرا نام رادھا ہے ان کے مشہور جنسی افسانے ہیں۔ عصمت چغتائی نے مسلم گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کو موضوع بنا کر افسانوی رنگ دیا۔ چوتھی کا جوڑا، چھوئی موئی، بھول بھلیاں جیسے افسانے لکھے۔ حسن عسکری، ممتاز مفتی اور عزیز احمد نے بھی جنسی موضوعات پر لکھا۔ ممتاز مفتی فرائڈ سے متاثر رہے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی اور غلام عباس نے سماجی موضوعات اور پنجاب کی علاقائی زندگی پر قلم اٹھایا۔ جب دیش یا ملک آزاد ہوتا ہے 1947 میں، اور آزادی کے ساتھ ہی یہ خوشی جو ہے ایک بہت بڑی بربادی لے کر بھی آتی ہے، کیونکہ ہندوستان کو تقسیم کر دیا گیا، ایک ملک کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، نئی سرحد کی دونوں طرف خونی فسادات ہوئے، لاکھوں بے گناہ برباد ہو گئے۔ اس حادثے نے افسانہ نگاروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بہت سے ہندو، بہت سے مسلم کو قتل کر دیا گیا۔ ہندوستان کی تقسیم کے موقع پر جو حادثے پیش آئے، اس پر کئی افسانے لکھے گئے، جن میں کرشن چندر کا ہم وحشی ہیں، حیات اللہ انصاری کا شکستہ کنگورے، منٹو نے ٹوبے ٹیک سنگھ، انتظار حسین نے ازدویہ اور قرۃ العین حیدر کا جلا وطن قابل ذکر ہے۔ ان حالات نے افسانہ نگاروں کو باہر کی دنیا سے بددل کر دیا، اپنی ذات کے اندر سمٹ کر رہ گیا۔ اس لیے علامتی اور تجریدی افسانے وجود میں آئے۔ تقسیم وطن کے بعد جن افسانہ نگاروں نے شہرت پائی ان میں قاضی عبدالستار، غیاث احمد گدی، جوگیندر پال، اقبال متین، بلراج مینرا، اقبال مجید، سریندر پرکاش، خالدہ حسین وغیرہ قابل ذکر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔
اب ہم اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے سامنے روبرو ہوں گے۔ ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔